اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے کتنے دوست ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اگر تو آپ کا جواب 1 یا 2 دوست ہے، یا یہ کہیے کہ ایک بھی دوست نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ انتہائی ذہین انسان ہوں، بلکہ تھوڑے بہت ذہین نہیں بلکہ جینیس لیول کو چھو رہے ہوں۔ ساتوشی کنازاوا ایک مشہور ماہر نفسیات ہیں جو لندن اسکول آف اکنامکس میں پروفیسر بھی ہیں۔ ساتوشی کنازاوا نے مختلف ذہانت رکھنے والے تقریباً 15,000 لوگوں میں خوشی کو ماپا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ خوشی کو کیسے ماپا جا سکتا ہے، تو سن لیجئے کہ خوشی کو ماپنے کے لیے عموماً ماہر نفسیات 4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ایک تو اس بندے کی جسمانی حالت چیک کرتے ہیں، دوسرا اس کے رویے کو دیکھتے ہیں، تیسرا اس بندے سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا خوش ہے، چوتھا اس کے ارد گرد ملنے جلنے والوں سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کو کس حد تک مطمئن اور خوش لگتا ہے۔ ساتوشی کنازاوا نے 2 موقعوں پہ لوگوں کے ہیپینس لیول پہ تحقیق کی، ایک تو جب وہ دوسرے لوگوں میں گھلے ملے ہوئے تھے اور ایک جب وہ اکیلے تھے۔ تحقیق کا نتیجہ کچھ یوں نکلا، وہ لوگ جن کا آئی کیو لیول کم تھا یا وہ اوسط درجے کی ذہانت کے مالک تھے، ان کا ہیپینس لیول دوستوں کے ساتھ میل جول اور ان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے زیادہ تھا، اور جب یہ کم آئی کیو لیول والے لوگ اکیلے رہے تو ناخوش تھے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہ لوگ جن کا آئی کیو لیول زیادہ تھا، یعنی وہ زیادہ ذہین تھے، وہ جتنا عرصہ دوستوں میں موجود رہے ان کا ہیپینس لیول بھی کم رہا، اور جب یہ ذہین لوگ اکیلے تھے تو ان کا ہیپینس لیول بھی زیادہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عموماً ذہین لوگ اکیلے ہوتے ہیں اور ان کے دوست بھی دوسرے لوگوں کی نسبت کم ہوتے ہیں؟ نہ صرف یہ بلکہ ذہین لوگ ذہین ہونے کے باوجود دوسرے لوگوں کی نسبت کم خوشگوار زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ ایسا عموماً ان 7 وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے جو میں اکٹھی کر سکا ہوں، اور میرے خیال میں ذہین لوگوں کی خوشی میں جو وجہ سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتی ہے وہ نمبر 1 والی وجہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں ذہین لوگ تنہا اور ناخوش کیوں ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں، بلکہ ہو سکے تو چینل کو ایک بار وزٹ بھی کیجئے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ وہ 7 وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 7، ذہین لوگ ہر بات کو گہرائی میں جا کے سوچتے ہیں۔ ذہین لوگوں کو عموماً اوور تھنکنگ کی عادت ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی بہت توجہ دیتے ہیں، اپنی زندگی میں پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے اور معمولی واقعات کا تجزیہ بڑی باریکی سے کرتے ہیں، اور اتنی باریکی میں جانے سے یہ لوگ اکثر عام سے عام واقعات کا نتیجہ بھی کسی حد تک منفی اور مایوس کر دینے والا نکالتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جاہل ہونا بھی کسی نعمت سے کم نہیں، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ لوگ جتنا کم سمجھتے ہیں عموماً اتنے ہی خوش رہتے ہیں، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اپنی جاہلیت کے ہاتھوں اور بہت سے نقصانات اٹھاتے ہیں۔ نمبر 6، ذہین لوگ عموماً پر اعتماد ہوتے ہیں اور ان کے جو دوست پہلے سے موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی خوش رہتے ہیں۔ اپنے اوپر یقین اور اپنے اعتماد کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ عام لوگ جو شاید فیس بک پہ 200-300 لائکس لے کے خوش ہو جاتے ہیں، وہ لائکس ذہین لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، اور لوگوں کے لائکس اور ان کی رائے ذہین لوگوں کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نمبر 5، ذہین لوگ عموماً اپنے جیسے ذہین لوگوں کی صحبت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ جن موضوعات کو پسند کرتے ہیں وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا عام لوگوں کی باتیں اور دلچسپیاں اکثر انہیں بور کر دیتی ہیں، اور اکثر دوسرے لوگ بھی ذہین لوگوں کی قابلیت یا شخصیت کے روب میں آ جاتے ہیں اور ذہین لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے آرام دہ محسوس نہیں کرتے اور ان سے دور بھاگتے ہیں۔ انہیں خود لگتا ہے کہ شاید وہ ذہین لوگوں کے معیار پہ پورا نہیں اتر پائیں گے، اور یہ کہ ذہین لوگ شاید انہیں جج کریں۔ نمبر 4، ذہین لوگ عموماً مختلف چیزوں کے بارے میں ایک ٹھوس اور پکی رائے رکھتے ہیں جو عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے، اور جس چیز پہ وہ رائے قائم کر لیتے ہیں اس سے مشکل سے ہی ہٹتے ہیں۔ اکثر وہ اپنے ایسے خیالات اور نظریات کا دفاع کرتے ہیں جو عام بندوں کے لیے بالکل فضول یا غلط ہوتے ہیں۔ ذہین لوگوں کو عموماً اپنی ذہانت اور چستی کا ادراک ہوتا ہے، لہٰذا وہ اوسط درجے کے لوگوں کی بات ماننے میں اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، ذہین لوگ عموماً بیوقوفی اور احمقانہ باتوں کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ لوگ بامعنی اور سنجیدہ گفتگو کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ذہین لوگ عموماً روزمرہ کی چیزوں، سماجی معاملات اور رویوں کے بارے میں گہرا علم رکھتے ہیں، اور جب عام لوگ اپنے انداز میں ان چیزوں کا ذکر اوٹ پٹانگ طریقے سے کرتے ہیں تو ذہین لوگ فوراً انہیں ٹوک دیتے ہیں۔ نمبر 2، ذہین لوگ عموماً لوگوں کو جج کرنے میں بہت تیز ہوتے ہیں، جھوٹی اور غلط رویے کو بہت جلدی پہچان جاتے ہیں۔ عام لوگ جب چاپلوسی یا مکاری والی کوئی بات کرتے ہیں تو ذہین لوگوں کو فوراً کھٹک جاتی ہے۔ جو لوگ مطلب سے ملتے ہیں یا پھر اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں، ذہین لوگ جلد ہی ان کی شناخت کر لیتے ہیں۔ اپنی زیادہ فہم و فراست اور علم کی وجہ سے ذہین لوگ جھوٹے اور مکار لوگوں کو بالکل برداشت نہیں کر پاتے۔ نمبر 1،
ذہین لوگوں کا معیار عموماً عام لوگوں سے اونچا ہوتا ہے۔ جو چیز عام لوگوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، ذہین لوگوں کو اکثر وہ چیز عام سی لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذہین لوگوں کو اپنی زندگی اور اچھی خاصی کامیابیاں بھی بہت کم لگتی ہیں۔ ذہین لوگ عموماً آئیڈیلسٹک بھی ہوتے ہیں اور ہر کام کو پرفیکٹ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہر کام پرفیکٹ طریقے یا یوں کہیے کہ جس طرح بندے نے سوچا ہو اس طرح نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ ذہین لوگ اپنے رویے اور لوگوں کے ساتھ اپنے میل جول کو بھی گہرے تجزیے کی نظر کرتے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا بھی خیال رہتا ہے کہ کسی خاص موقع پہ وہ فلاں بات کیوں نہیں کر پائے، یا انہیں کسی خاص موقع پہ جس مہارت اور اعتماد سے بات کرنی چاہیے تھی ویسے کیوں نہیں کر پائے۔ ناظرین، ان 7 وجوہات میں سے کون سی وجہ آپ کی حالت پہ زیادہ درست بیٹھتی ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔